अस्सलाम वालेकुम। न्यू अपडेट के साथ मैं हूं कुर्बान अली वटू और आप देख रहे हैं वटू न्यूज़। जी, आज मैं मौजूद हूं मलका हांस के नवाही गांव चक उनाडी में। तो एसपी तो आज हम हांसों के ग्रुप में जो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी तकरीर का मुनक्कद किया है, तो हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका कितना इत्तेफाक है और उनका ये मकसद क्या है यहाँ इकट्ठा होने का। तो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम? ठीक ठाक, आप सुनाएं सर। अल्लाह पाक का करम। तो जी जनाब, आप यहाँ पर किस मकसद से आए हैं? यहाँ पे एक तो हम यहाँ पे मिलाद शरीफ के सिलसिले में आए हैं और दूसरा यहाँ पे भाई अनवर सुबान की तरफ से हांस फैमिली के इज्तिमा किया गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से हांस बरादरी तशरीफ़ ला रही है। तो अगर आप हांस बिरादरी को कुछ पैगाम देना चाहें। हांस बरादरी जहाँ पे भी पहले हम समझते थे मलका हांस में सिर्फ हांस बरादरी की अक्सरियत है, लेकिन जैसे जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा है पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हांस मौजूद हैं। अब अगर किसी भी जगह पे हमें हांस फैमिली नज़र आती है तो हमें बहुत खुशी होती है। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे शख्सियत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर बताएं कि आप इस जगह पर किस मकसद के लिए आए हैं? हम इस जगह पर एक तो मिलाद शरीफ की महफ़िल है जो मियां अनवर सुबान हांस की तरफ से कौम के लिए रखी गई है, उसमें शिरकत के लिए आए हैं। दूसरा, पूरे पाकिस्तान की हांस बरादरी यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, तो इसका मकसद यही है कौम जो है ना मिलजुल कर तरक्की करे, एक दूसरे से जो है मुलाकात हो जाए, एक दूसरे से मतलब सारा मुकम्मल तारुफ़ हो जाए। इस सिलसिले में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी हांस कौम तरक्की करेगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर। आप उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहें अपनी हांस बिरादरी को? हांस बरादरी के लिए पैगाम यही है, आपस में मिलजुल कर रहें, इत्तेफाक से रहें और एक दूसरे का बाजू बनें। जी बहुत शुक्रिया और हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। की नाम है जी? मोहम्मद अशरफ हांस एडवोकेट फ्राम कसूर जी। तो माशाल्लाह एडवोकेट साहब, अगर आप इस जगह पर किस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हम यहाँ हांस फैमिली तमाम ख़ानदान जो है ना वो इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि हम अपनी बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए काम करें और जितने भी जिस जगह पे भी हांस हैं पाकिस्तान में या पूरी वर्ल्ड में, हम एक दूसरे के काम आएँ और एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलें। और आप हांस बिरादरी को कुछ पैगाम देना चाहें? जी जी, हांस बरादरी के लिए यही पैगाम है कि जहाँ भी हांस लफ्ज़ लिखा हो, हांस लफ्ज़ से प्यार करें। जहाँ भी हांस हो, हांस का एक ख़ानदान हो, एक फ़र्द हो, जहाँ भी हो उससे आप बिल्कुल तावन रखें और उसके साथ शाना बशाना चलें। जी माशाल्लाह। आप किस जगह से आए हैं यहाँ पर? कसूर से माशाल्लाह, बहुत दूर से आए हैं। एडवोकेट साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा है कि एक दूसरे का हमें बाजू बनना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या बस करम है अल्लाह पाक का। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम उमर दराज हांस है और मैं यहीं के रही हूँ, इसलिए नूरपुर का। जी माशाल्लाह। पेशा मेरा साफ़त से ही है और हांस कौम में एक अजीम कौम है। मैं तो कहूँगा एक इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत अजीम तरीन हिस्ट्री है और ये मुगलिया दौर के एक गवर्नर लेवल का जो फ़ौज का निज़ाम था ये हांस कौम के पास था। और उसके बाद ये अंग्रेज़ आया, राजा रंजीत सिंह आया, तो उसके बाद ये तो एक न अलग-अलग मुख्तलिफ रूपोश भी हुए, लेकिन हांस कौम एक मुल्क व कौम की तरक्की और अमन के नाम पर एक आई और इनका जो बेसिकली यह था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक विज़न लेकर ये आई थी बरे सग़ीर में। तो यहाँ इन्होंने हुकूमत भी की, मुख्तलिफ इनके फतवात भी हैं, लेकिन अब जो है हमारा जो है कौम का पहले हमें नहीं पता था, जो यंग जनरेशन थी। अब ये जो हमारा एक हांस वर्ल्ड काउंसिल हमने बनाई है उसमें पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल के लोग जो हैं हांस जो कौम से साथ मुंसलिक हैं उनको एक यकजहती के लिए हमने ये बनाया है। और ये हर एक विज़न हम मुख्तलिफ
چھوٹے چھوٹے ایونٹ بھی کر رہے ہیں مختلف جگہ پر. کوئی ہانس فیملی کی کوئی شادی غمی ہو یا اس پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں. یہ محفل میلاد آج انور بھائی نے کیا ہے. اسی طرح ہم پہلے بھی تھوڑا بہت کام کر چکے ہیں اس کونسل کے لیے اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں تاکہ یہ زیادہ ہانس قوم کی جو یوتھ ہے ان میں اویئرنیس ہو کہ ہانس قوم ایک اتحادی طور پر ابھرے اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے. جی بہت شکریہ آپ کا. تو ہم آگے چلتے ہیں اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے سب ہانس بھائیوں کو ایک یک بازو بنایا اور بہت ہی طاقت دار بازو بنایا جس سے یہ ایک ساتھ چلیں گے تو دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بھائی ہانس جا رہے ہیں. اور ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی والسلام. میں محمد انور سبحان ہانس چک نمبر 59 ملکانس. تو سر میرا بھی قوم کے لیے کافی جذبہ ہے. تو ویسے یہ میں نے حضور کی محفل رکھی ہے تو اس میں نے پوری قوم کو بلایا ہے, پورے پاکستان سے بلایا ہے. تو میرا یہ منشور ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں اور قوم کے لیے جو ہو سکے بہتر کریں. اور ہمارے آج ماشاءاللہ کافی وکیل آئیں, جج آئیں اور پولیس والے بھی ہیں. سارے ہماری قوم کے جتنے لوگ ہیں سارے یہاں تشریف لا رہے ہیں. تو میں سب کا بہت دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو ویلکم کرتا ہوں. جی آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ میں اس سب کو اکٹھا کر کے ان کو میلاد شریف پر یا اور کوئی مقصد کے لیے آپ نے بلایا؟ بس میرے ذہن میں نا قوم کا ایک بہت زیادہ وہ جذبہ ہے, اس لیے میں نے سب کو بلایا اور میں قوم کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسری شخصیت جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال؟ ٹھیک الحمدللہ. میرا نام محمد لطیف ہے, میں لیا سے آیا ہوں اور قوم کے لیے انور صاحب نے بلوایا اور اس جذبے سے یہاں آیا ہوں. جی بہت شکریہ. اور ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. مولانا صاحب کا نام؟ شوکت علی. شوکت علی صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ لیا سے. لیا سے. تو آپ کس مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں؟ ہم ایک تو انور سبحان بھائی نے میلاد رکھا ہوا ہے ان پہ آئے ہیں, پھر ہانس بھائیوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو سارے ہانس بھائی ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ سارے ہانس بھائیوں سے ملیں, تعارف کرائیں اپنا. پہلے تو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ادھر ہی ہمارے علاقے میں ہی ہانس ہیں, لیکن اب پتہ چلتا ہے پورے پاکستان میں ہانس ہیں. تو ماشاءاللہ اس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. بہت خوشی ہوئی اس کے لیے؟ ہاں جی بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ. تو بہت خوشی ہوئی اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں دوسرے شخص سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر. جی نام؟ محمد اکرم سر. محمد اکرم صاحب کہاں سے آپ ہیں؟ سر میں ڈسٹرکٹ لیا سٹی چوک اعظم. جی ماشاءاللہ. تو آپ یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور اپنے ناظرین کو, ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی مقصد تو سب کا ایک ہی ہے یہاں پہ آنا, مطلب اپنی قوم کو اکٹھا کرنا. اور جو معاملات ہیں آگے کے, پہلے تو مطلب پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کچھ کہ بس جی ہم ہی ہیں, 4 گھر ہیں 10 گھر ہیں بس, اس کے علاوہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں نہیں ہیں. تو ابھی ماشاءاللہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہانس قوم جو ہے کہاں پہ ہے. تو جہاں پہ موقع ملتا ہے جا رہے ہیں, اپنی پہچان کروا رہے ہیں. تو باقی دوست جو ہیں ان سے بھی اپنی پہچان کرواتے ہیں, ان کی پہچان بنتے ہیں. جی پاکستان سے اس کا مطلب ہے کہ چن کر ہانس برادرز جا رہا, ہانس برادری کو چنا جا رہا ہے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک شکر اللہ. جی نام؟ نعیم اختر. نعیم اختر صاحب کدھر سے آئے؟ کمالیہ سے. کمالیہ سے. تو آپ کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اپنے ہانس برادری کے لیے کچھ کرنے کے لیے؟ جی ہم سب بھائیوں کی یہی کوشش ہے کہ ہم ہانس بھائی سب اکٹھے ہوں اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے اچھا سے اچھا کام کریں اور ایک دوسرے کو جوڑیں, ایک دوسرے کے کام آئیں, ایک دوسرے کا جو مقصد ہے, ایک دوسرے کا جو پرابلم ہے کوئی وہ حل کریں. ہمارا یہی مقصد ہے اکٹھے ہونے کا. جی ماشاءاللہ بہت ہی آپ کا اچھا مقصد ہے, ایک دوسرے کو اکٹھا کرنا, ایک دوسرے کی مشکلات کا اکٹھے ہو کر ایک بازو کے ساتھ سامنا کرنا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان کے میاں خالد ہانس صاحب چیئرمین
تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ جانتے ہیں کہ یہاں ہانس برادری کو اکٹھا کرنے کا کیا مقصد ہے۔ پہلے تو ہانس اتنے نہیں تھے ماشاءاللہ، اب چن چن کر پاکستان سے نکالے جا رہے ہیں۔ تو ہانس برادری بہت ہی، مجھے لگتا ہے پہلے تو میں نہیں اتنی دیکھا تھا ہانس برادری کو، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور یقین نہیں ہو رہا کہ اتنے ہانس اور بہت ہی اچھے اخلاق کے ہیں۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور چیئرمین صاحب سے بھی جانتے ہیں ان کے زبانی کچھ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جو اجتماع ہے یہ محفل میلاد نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے یہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس میں نعت خوان اور مقرر حضرات اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ اور آپ کچھ پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزاریں تو زندگی بھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ صبر اور قناعت وہی درس ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ صرف میلاد محفلیں منعقد کرنے سے نہیں بلکہ ان احکامات کو اپنانے سے انسانیت کی فلاح اور خوشحالی ہے۔ سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، سر آپ کا پورا نام؟ میں چودھری محمد ارشد ہانس ایڈوکیٹ آف قصور سے یہاں رکھ ہانساں والی میں آئے ہیں، اور ہم پاکستان ہیومن رائٹس کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اور یہ اس میں یہاں میلاد پہ بلایا ہے، اور پاکستان سے تمام ہانس برادری یہاں اکٹھی ہو رہی ہے، اور ان کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں ہانس فیملی کو کہ میں آپ کی لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہوں، جہاں بھی آپ پورے پاکستان میں جہاں بھی کوئی ہانس برادری ہے، کسی قسم کا کسی کو میٹرو کوئی کسی قسم ہراسمنٹ یا ایسے ویسے کوئی کیسز ہے، میں آپ ہانس برادری کے لیے اپنا پورا ٹائم وقف کر کے کورٹ میں لڑنے کے لیے ہانس برادری کے لیے تیار ہوں، اور ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہانس برادری کو، آپ متحد ہوں، آپ کوئی کسی قسم کی آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کہاں بھی کوئی مشکلات ہو تو ہمیں کال کریں، اور ہم تیار ہیں ان کے پاس پہنچنے کو۔ پورے پاکستان میں جہاں بھی کوئی ہانس برادری ہے وہاں کوئی ظلم مظالم کوئی ہراساں کرے کسی کو بھی، اور ہم اس کے شانہ بشانہ کندھا سے کندھا ملا کر لڑنے کو تیار ہیں ان کے ساتھ۔ اور اب ہمارے ساتھ موجود تھے محمد ارشد ہانس، جو پورے پاکستان میں اپنا نام بنا چکے ہیں، خصوصی ضلع اوکاڑا تحصیل دیپال پور میں یہاں پر ان کا بہت نام ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی جگہ بھی ہانس برادری ہے اور اس پر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر ان کا حق نہیں دیا جا رہا، ان کا حق مارا جا رہا ہے، تو آپ کا وکیل صاحب کا اوپر نمبر دے دیں گے، اس پر اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس پر رابطہ کریں، اور وکیل صاحب آپ کی تمام مشکلات کا سامنا اپنے حوصلے سے کریں گے۔ تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے شخصیت سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی نام پورا؟ جناب میرا نام پی ٹی محمد انور ہانس ہے، میں ضلع اوکاڑا سے ہوں، شہر میرا آگے منڈی احمد آباد ہے۔ تو مجھے تو آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں زندگی میں پہلی بار اپنے ہانسوں میں آیا ہوں، اپنوں میں آیا ہوں۔ اپنے بہت چیز ہوتے ہیں، تو مجھے زیادہ خوشی ہے کہ میں آج بڑے عرصے کے بعد، پہلے میرے والد صاحب تھے وہ مجھے پاک پتن لایا کرتے تھے اپنوں کو ملانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب عطا کرے۔ اور اس کے بعد میں بڑے عرصے کے بعد پہلی بار اپنے ہانسوں میں آیا ہوں۔ مجھے دل میں بہت خواہش تھی، میں جہاں بھی جاتا تھا، میں نیشنل لیول کھیل کے آیا ہوں، پاکستان رینجر کا بیسٹ گول کیپر ہوں۔ اب میں واپسی آ کر گورنمنٹ کے معاملے میں اگر کسی بچے کو بھی کوئی دقت آتی ہے فٹ بال کرکٹ اسی سپورٹ میں بھی، تو میں انشاءاللہ تیار ہوں، اور کہیں اور بھی مسئلہ بنتا ہے ضلع اوکاڑا ضلع قصور میں، تو میں انشاءاللہ اس وقت بھی تیار ہوں۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک گھر تھے پہلے منڈی احمد آباد میں، اب چودھری اشرف ہانس اور بھائی ارشد کے آنے پر میری طاقت اور بازو بڑے ہیں، اور آج میں اپنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کوئی اور خوشی نہیں کہ میں آج اپنوں میں کھڑا ہوں۔ جی پیر صاحب بہت شکریہ۔ اب ہمارے ساتھ
पीटी मोहम्मद अनवर हांस, और उन्होंने भी बहुत अच्छा पैगाम दिया है हांस बिरादरी को। अगर किसी लड़के जो बच्चे आजकल के नौजवान हैं उनको कोई स्पोर्ट्स के मामले में कुछ भी कमी हो तो वो पूरा करने के लिए पीटी मोहम्मद अनवर हांस आपके साथ आएंगे ज़रूर। उनका भी नंबर स्क्रीन पर आपको दिया जाएगा। स्पोर्ट के हवाले से कुछ भी मसला आपको हो नेशनल लेवल पर भी, तो आप पीटी मोहम्मद अनवर हांस साहब से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये मंडी अहमदाबाद में बहुत ही बड़ी शख्सियत है। कंगनपुर में रेंजर स्कूल है, वहाँ पर ये अभी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को किसी महल्ले में कोई भी हांस बिरादरी या एक आधा भी घर हो, या हांस बिरादरी के अलावा भी स्पोर्ट के कोई भी कौम हो, तो किसी को भी ज़रूरत हो तो पीटी मोहम्मद अनवर हांस आपके लिए 24 घंटे हाज़िर रहेंगे। और इस छोटी सी गुफ्तगू के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए वटू न्यूज़।